اللہ اکبر اللہ اکبر. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. مذہب اسلام وہ مکمل دین ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر جامع ہدایات موجود ہیں، اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے، یعنی انسانوں کی زندگی اور زندگی میں پائے جانے والے نشیب و فراز، انسانی زندگی میں پائی جانے والی تمام فطری کمزوریاں اور فطری تمام تر پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کو نازل کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ انسانوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور نظام مصطفیٰ کو برپا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. مذہب اسلام یہ بندوں کا دین نہیں ہے. کچھ پیغمبروں نے، مہاپرشوں نے، رشیوں نے، یا ویدوں کے جاننے والے افراد نے، یا کچھ پادریوں نے مل کر اس دین کو ایجاد اور اس دین کو اشاعت نہیں کیا ہے، شائع نہیں کیا ہے، بلکہ اس دین کی براہ راست جو کڑیاں جڑتی ہیں وہ خود حق جل مجدہ کی ذات سے جڑتی ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں اگر قرآن پاک کا ہم سہارا لیں اور قرآنی آیات پر نظر دوڑائیں تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اس قرآن کا نازل کرنے والا میں خود اللہ ہوں. چنانچہ قرآن پاک کو اس کی اپنی آیات میں جب اس کے تعارفی خاکے پر آپ نظر دوڑائیں گے تو واضح ہوگا کہ قرآن سے قرآن کا نام آپ معلوم کریں تو قرآن اپنا نام آپ کو پیش کرتا ہے. چنانچہ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید. قرآن سے آپ یہ پوچھیں کہ تو اب تک کہاں تھا نزول سے پہلے تک، تو اس میں بھی قرآن اپنی آیات میں آپ کو جواب دیتا ہے فی لوح محفوظ. قرآن سے آپ پوچھیں تجھے نازل جو کیا گیا ہے وہ کس ہستی پر کیا گیا ہے، وہ شخصیت کون ہے، وہ ذات گرامی کون ہے کہ جس پر تیرا نزول ہوا ہے، تو قرآن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاتا ہے نزل علی محمد فہو الحق من ربہم. قرآن سے آپ پوچھیں کہ آپ کو جس فرشتے کے ذریعے نازل کیا گیا وہ فرشتہ کون ہے، تو قرآن اس فرشتے کا بھی پتہ بتاتا ہے نزل بہ الروح الامین. قرآن سے آپ پوچھیں تیرا مالک کون ہے، تو قرآن اپنے مالک کا پتہ آپ کو دیتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. غرض یہ کہ قرآن پاک ایک ایسا مکمل نظام زندگی ہے اور ایسا کامل و مکمل دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے تقاضے کو سامنے رکھ کر مرتب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے. سو مذہب اسلام میں کہیں بھی کسی پہلو اور کسی عنوان سے، کسی زاویے سے، کسی شعبے میں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے بایمانہ، اس لیے کہ وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے.
اگر کسی آدمی کو مذہب اسلام کی کسی شعبے کی لاجک سمجھ نہیں آتی، کسی حکم کی پہیلیاں اس کے سمجھ میں نہیں آتی اور وہ گتھیاں سلجھانے میں ناکام ثابت ہوتا ہے، تو یہ اس کی اپنی عقل کی خرابی تو ہو سکتی ہے، مذہب اسلام کی خامی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو دین اسلام کی شکل میں طے کیا ہے، اس میں انسانی زندگی کی مصالح کی بھرپور رعایت رکھی گئی ہے، اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو جہاں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کے اہم مسائل پر حاوی کیا گیا ہے، وہاں یہ تعلیمات انسانی، یہ تعلیمات نبوی اور تعلیمات مصطفی اور تعلیمات اسلام انسانی زندگی کے ان نازک پہلوؤں پر بھی محیط ہے جو انسانی جذبات کی بڑی آماج گاہ ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو مذہب اسلام کی تعلیمات اور اس کے اپوزٹ پائے جانے والے تمام مذاہب کی تعلیمات، مذہب اسلام نے جو کچھ پیش کیا اس کی ان نزاکتوں کو سختیوں کی شکل میں لوگوں نے بہت اجاگر کیا، جو نزاکتیں تھیں حساس ہونے کی وجہ سے ان کو لوگوں نے سختیوں سے تعبیر کیا، اور مذہب اسلام کے اپوزٹ جو مذاہب تھے یا جو ادیان تھے یا جو تہذیبیں تھیں، جو کلچر تھے، ان تمام نے ایک ایسا آزادانہ ماحول فراہم کیا کہ جس آزاد ماحول سے متاثر ہو کر اللہ کے بندے اسلام پر شک کرنے لگے۔ چنانچہ یہی ہوا آج کے عنوان اور آج کی گفتگو کے ساتھ۔ عنوان یاد ہے آپ کو؟ اسلام میں کھیل کود اور تفریح کی اجازت۔ اس پہلو سے، اس عنوان کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ مغرب نے، مغربی تہذیب نے اور اسلام مقابل تمام تر مذاہب نے زندگی کو کھیل کود بنا دیا۔ ان کے یہاں زندگی گزارنے کا کوئی مستقل مقصد نہیں ہے۔ ان کے یہاں تو یہ ہے کہ صاحب آپ پیدا ہوئے ہیں تو ٹھیک ٹھاک انجوائے کیجئے، لائف کو آپ اچھے سے انجوائے کر کے مزیدار زندگی گزار کے اور چلے جائیے۔ چنانچہ ان کے یہاں تصورات یہی ہے، جو کھا لیا وہ اپنا ہے، جو پہن لیا وہ اپنا ہے، بقیہ تو کسی اور کا حصہ ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں مذہب اسلام میں بامقصد زندگی کے عنوان سے یہ پہلو اس طرح اجاگر کیا گیا، جو آپ نے دوسروں کو کھلا دیا وہ آپ کے لیے ریزرو بینک میں ایسا ثواب اور کار خیر کی حیثیت سے جمع ہو گیا جو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کی شکل میں آخرت میں عطا کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ غور فرمائیں گے تو بات واضح ہوگی کہ دیگر مذاہب نے تصور پیش کیا جو آپ نے پہن لیا وہ اپنا ہے صاحب۔ مذہب اسلام کہہ رہا ہے اگر آپ نے ننگے کو کپڑے پہنا دیے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ انعام دیں گے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا، کسی پیاسے کو پانی نہیں پلایا، تو اللہ آپ سے کہے گا میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا میرے اللہ آپ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہیں، منزہ ہیں، آپ بھوک اور پیاس سے پاک ہیں۔ اللہ کہیں گے میرے بندے بھوک سے بلک رہے تھے، میرے بندے پیاس سے بلک رہے تھے، ان کے جسموں پر کپڑے نہیں تھے، وہ تن آسان کہیے کہ بدن چھپانے کے لیے کپڑے ان کو میسر نہیں تھے، آپ نے ان کا خیال نہیں کیا، گویا آپ نے میرا خیال نہیں کیا۔ تو دنیا جہان کے مذاہب جو تصور پیش کرتے ہیں زندگی گزارنے کا وہ یہ ہے کہ صاحب جو آپ گزار لیں وہ آپ کا ہے، اور جو آپ کسی اور پہ صرف کر دیں وہ اسی کا ہے۔ جبکہ مذہب اسلام بالکل اس کا اپوزٹ اور مخالف پہلو پیش کرتا ہے، اگر آپ کسی کے کام آ گئے تو اللہ آپ کے کام آئے۔ چنانچہ اسی نظریے کو فروغ ہوا اور مغرب نے، مغربی تہذیب نے، انگریز کلچر نے، یورپین کلچر نے زندگی کو کھیل کود بنا لیا، اور اس نے اس قدر کھیل کود بنایا کہ زندگی کو اس قدر کھیل کود سے ہم آہنگ کیا کہ وہ کاروبار کی شکل اختیار کر گیا، اور زندگی گزارنے کا کوئی بامعنی مقصد ان کے یہاں نہیں رہ گیا ہے، ان کے یہاں مقصد ہی کھیل بن گیا ہے۔ جبکہ مذہب اسلام اس سلسلے میں حساس ہے،
اور وہ جو نظریات پیش کرتا ہے وہ اپنے آپ میں بہت بامعنی ہیں، باحیثیت ہیں اور معنویت کے حامل ہیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، آپ یعنی انسان و جنات کی تخلیق کا مقصود ہے اللہ کی عبادت۔ یہ آپ کو ایک مقصد عطا کیا گیا ہے، آپ اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ آپ اللہ کی ذات سے متعارف ہوں، آپ اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ آپ کا ایک خالق ہے، آپ کا ایک مالک ہے، اس کو راضی کرنا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اس کی چوکھٹ پر اپنی جبین نیاز کو جھکانا اور ہر پل اس کی رضا جوئی کے لیے سرگرم عمل رہنا، یہ آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ چنانچہ کھیل کود کی مذہب اسلام مذمت کرتا ہے اور اس پر سخت تنقید کرتا ہے، کڑی نظر رکھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام میں کھیل کود زندگی کا مقصد نہیں ہے، فوکس اس چیز کو کیا گیا جو مقصد تھی اور نظر انداز اس چیز کو کیا گیا جس سے مقصد فوت ہو رہا تھا۔ چنانچہ مذہب اسلام نے، قرآن مقدس نے اولاً کھیل کود کی مذمت کی، اور قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ایک گروہ کچھ لوگ ہیں جو خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے، یہ کھیل پر قدغن لگایا جا رہا ہے، کھیل کی مذمت ہو رہی ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ لوگ اللہ کے راستے سے بے سوچے سمجھے لوگوں کو گمراہ کریں اور اس کی ہنسی اڑائے۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ پھر ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، تو آپ یعنی ان کافروں کو اسی شغل اور کھیل میں رہنے دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کا دن۔ یہ مصروف ہے لہو و لعب میں، یہ کھیل کود میں مصروف ہے، انہوں نے کھیل کود کو اپنا مقصد زندگی بنایا ہے، سو آپ ان کو ان کے اس مشغلے میں مشغول رہنے دیجئے، وہ دن بہت قریب ہے جب یہ اپنے اس دن سے جا ملیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا، اور وہ دن قیامت کا دن۔ ایسی قرآن کہہ رہا ہے قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پھر ان کو چھوڑ دیجئے یہ اپنی خرافات میں کھیلتے ہیں۔ پھر ایک جگہ قرآن نے کہا افامین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون، کیا بستیوں والے اس سے بے فکر ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے اس حالت میں آن پہنچے گا کہ وہ کھیل رہے ہوں گے۔ یہ اگرچہ ان کا تعلق، ان آیات کا تعلق یا دیگر آیات جس میں اس نوع کا ذکر ہے، اس کا تعلق اہل اسلام سے نہیں ہے، کفار سے ہے، اللہ کے دشمنوں سے ہے، شریعت مطہرہ کے باغیوں سے ہے، لیکن لفظ کھیل اور نفس کھیل کی مذمت کی جا رہی ہے، اور اس کا مقصود یہ ہے کہ آپ کا مقصد زندگی کھیل اور کود نہیں ہے، آپ کا مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ چنانچہ ایک جگہ کہا گیا بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ کافر شک میں ہیں یعنی کھیل رہے ہیں۔ فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوضہم یلعبون، سو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کو جو باتیں بناتے ہیں کھیلتے ہوئے۔ ایک جگہ کہا گیا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بناتے ہیں۔ گویا فوکس کیا گیا، مکمل ٹارگیٹ کرتے ہوئے کلام کیا گیا ہے قرآن مقدس میں ان لوگوں کی زندگی کو جن کی زندگی نفس کھیل کو مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اسلام کے پیروکار، اس کے ماننے والے اور اس کے فالوورز کے لیے یہ دائرہ طے کر دیا گیا ہو کہ آپ کرتا پاجامہ پہنے، داڑھی ٹوپی لگائے اور آپ مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ جائیں، اور آپ باہر نہیں جا سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، پارک نہیں جا سکتے، سیر و تفریح کے لیے نہیں جا سکتے، کھیل نہیں سکتے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سب کی ممانعت کر دی گئی ہے، نہیں، بلکہ ممانعت ہے اس سب کو مقصد زندگی بنانے کی۔ ہاں، جہاں تک بات ہے ورزش کی، جہاں تک بات ہے فٹنس کی،
جہاں تک بات ہے ایکسرسائز کی، جہاں تک بات ہے فرحت و انبساط کی، جہاں تک بات ہے من کی دنیا کو خوش کرنے کی اور قلبی دنیا کو خوش کرنے کی اور اپنے جسم کو توانائی اور فرحت بخشنے کی، تو شریعت مطہرہ اس سے بالکل عاری نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، بلکہ بہت سے موقعوں پر اس کو مستحسن اور لائق تقلید عمل قرار دیتی ہے۔ چنانچہ قرآن میں اس سلسلے میں ہدایات موجود ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو یہ آیات جو لہو و لعب سے متعلق ہے، ان آیات میں یہ بات حقیقت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ ایک بامقصد زندگی اور ایک کھیل کود والی زندگی کے مقصد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک بندہ صبح اٹھتا ہے اور اس کا مقصد کرکٹ ہے، اولمپک ہے، اس کا مقصد فٹ بال ہے، اس کا مقصد ٹینس ہے، اس کا مقصد لوڈو ہے، اور اس کا مقصد اس کے علاوہ سیر و سیاحت کے وہ تمام گندے اور جرائم کی دنیا کے اڈے ہیں جہاں جا کر اس کا اپنا مقصد زندگی فوت ہوتا ہے۔ سو شریعت اس کی تو کبھی اجازت نہیں دے گی۔ ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ شریعت آپ کو باندھ کے رکھتی ہے، بلکہ شریعت اس سلسلے میں جو رہنمائی اور جو ہدایات ہمیں پیش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام یعنی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس کو لایانی تمام امور سے محفوظ رکھے، باز رکھے، اور اسلام حسن والا اس بندے کے پاس ہے جو اس کو لایانی یعنی فضول کاموں کے ترک کرنے پر مجبور کرے۔ یہ اسلام حسن والا ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے اور اس کی زندگی بامقصد ہوتے ہوئے بھی بے مقصد ہو رہی ہے، تو پھر اس کا اسلام اس درجے کے حسن کو نہیں پہنچا ہے جس درجے شریعت مطہرہ میں طلب کیا گیا ہے۔ اس لیے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ شریعت مطہرہ ایک بامقصد زندگی گزارنے کا حکم اپنے پیروکار لوگوں کو دیتی ہے، اور وہ ہر اس جگہ سے باز رکھتی ہے اور روکتی ہے جہاں سے مقصد فوت ہوتا ہے۔ اب آگے آ جائیں، یہ تو تھی کھیل کود کی دنیا۔ ایک دنیا ہے سیر و تفریح کی۔ آپ فریش ہونے کے لیے کسی پارک کا رخ کرتے ہیں، آپ اپنی فیملیز کو لے جاتے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہمارے پچھلے 15 20 30 سالوں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس پر اتنا فوکس کیا گیا کہ لوگ اسی کو دین سمجھ بیٹھے، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ نماز کے، روزے کے اور زکوٰۃ کے اور حج کے علاوہ دین کوئی اپنے اندر بقیہ چیپٹرز نہیں رکھتا ہے، جبکہ دین کا دائرہ اتنا وسیع ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے تو بات غلط نہیں ہوگی کہ ہمارے یہاں دین کے تمام تر شعبوں کو چھوڑ کر عبادات کی دنیا پر اتنا فوکس کیا گیا ہے کہ معاملات ٹھکرا دیے گئے، معاشرت ٹھکرا دی گئی، اخلاقیات ٹھکرا دیے گئے، اور اس کے علاوہ گھریلو زندگی کو جوڑ کر چلنے کا جو فلسفہ اور جو اصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ تمام کا تمام ٹھکرا دیا۔ چنانچہ آپ غور کریں، ایک لڑکے اور لڑکے کی شادی ہوتی ہے، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے۔ لڑکی کسی ایسے گھر سے ہے، لڑکی کا تعلق کسی ایسے گھر سے ہے جو تھوڑا فرینکلی ماحول لگتا ہے، آزادانہ ماحول ہے، یعنی اس فیملی کے افراد سنڈے میں یا سیٹرڈے میں یا جس دن گھر والوں کے گھر کے مردوں کی چھٹی ہوتی ہے اس دن اس گھر کے افراد اکٹھا ہوتے اور اکٹھا ہو کر دائرہ شریعت میں رہ کر، یعنی کوئی ہڑدنگ بازی نہ کرتے ہوئے اور بہت زیادہ کہیے کہ بے دینی کوئی اختیار نہ کرتے ہوئے، بہت زیادہ مڈل کلاس کی حیثیت سے اور درمیانی درجے میں رہتے ہوئے وہ لوگ انڈیا گیٹ کا رخ کر لیتے ہیں، یہ اس کے علاوہ کسی اور پارک کا وہ رخ کر لیتے ہیں، اور فیملیز وہاں جاتی ہیں اور اکٹھے ہو کر وہ کچھ وقت کے لیے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے اور تھوڑا سا تفریح ہوگی اور پھر وہ لوگ لوٹ آئے۔ لڑکی اس ماحول کی ہے اور لڑکا اس ماحول کا ہے کہ اس کے ابا مولوی صاحب ہے یا اس کے ابا امیر صاحب ہے یا مفتی صاحب ہے یا امام صاحب ہے، یہی لوگ ہیں دیندار۔ اب یہ اس فرینک ماحول کی بچی اس گھر میں آ گئی تو اس گھر میں تو سارے جبریل کے چچا ہیں، ان کے یہاں ہنس نہیں سکتے، لمیٹڈ ہنسیں گے، ان کے یہاں آپ کہیے کہ اس فرینک ماحول کے کچھ حصے کو بھی عمل کی دنیا میں نہیں لا سکتے۔
جبکہ اس ماحول کی کسی صورت پذیرائی نہیں کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں، نہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جہاں وہ دائرہ شریعت سے نکل جائے. لیکن آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ایک ایسے ماحول کی بچی اگر کسی ایسے دیندارانہ ماحول میں آتی ہے کہ جہاں اسلامی تفریح کا تصور بھی نہیں پایا جاتا اور دین بس اسی کو سمجھا گیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو، آپ سوچیں اور غور کریں اور فیصلہ کر کے بتائیں کیا رشتوں کی دیواریں قائم رہیں گی یا منہدم ہو جائیں گی؟ ہو رہی ہیں. اس عنوان کو رکھنے کا مقصود میرا یہ ہے، دیواریں منہدم ہو رہی ہیں، گر رہی ہیں. ہمارے یہاں 2 بڑے نقصان ہوئے ہیں پچھلے 50 سالوں میں. 2 بڑے نقصان. پہلا نقصان یہ، جو لوگ دنیا کے علوم سے وابستہ رہے، ایگزامپل یہ کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ماسٹر بنے، کلرک بنے، وکیل بنے، جج بنے، یا اس کے علاوہ وہ عصری علوم حاصل کر کے سرکاری پوسٹوں پر پہنچے یا عصری علوم کے ماہر بنے، تو کمی یہ واقع رہی ہے کہ وہ دینی علوم سے بالکل بے بہرا رہے ہیں. وہ کالج والے دین کی دنیا میں اندھے ثابت ہوئے ہیں. ادھر جو لوگ ہمارے یہاں حافظ، قاری، عالم، مفتی، علامہ، وقت کا امام، وقت کا محدث، وقت کا فقیہ، وقت کا شیخ بنا ہے، وہ ادھر کالج کی دنیا میں، عصری علوم کی دنیا میں پورے طور پر اندھا ثابت ہوا ہے. یہ ہماری امت کا اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس نقصان نے ایسا خلا پیدا کیا ہے جو بھرنے کا نام نہیں لیتا. چنانچہ کالج مدرسوں سے نہیں ملتا ہے اور مدرسہ کالج سے نہیں ملتا ہے، اور ان دونوں کا سنگم نہ ہونے کی وجہ سے امت جس تباہی کے دور سے گزر رہی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایسے ہی ایک وہ دنیا دار طبقہ جس نے دنیا کو اختیار کیا تو اس نے بالکل دنیا کو اختیار کیا. اس کے یہاں پردہ کوئی چیز نہ رہا، اس کے یہاں نماز کوئی چیز نہ رہی، زکوٰۃ کوئی چیز نہ رہی، حج کوئی تصور نہ رہا، اور اس کے یہاں کہیے کہ سنتی لباس کوئی تصور نہ رہا. ادھر جو دیندار لوگ تھے انہوں نے اسلام کے اس حصے کو بھی عملی زندگی سے نکال ڈالا جس حصے کو تفریح کی دنیا میں شریعت نے مشروع قرار دیا. چنانچہ آپ کو کوئی مولوی صاحب پارک میں گھومتا ہوا نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا تو پھر آپ اس کا کیا کریں گے یہ آپ ہی سوچ لیجئے. اور بتاؤ دیکھیے انڈیا گیٹ پہ گھوم رہے تھے امام صاحب، یہ ایک تصور پیش کر رہا ہوں. بھائی لال قلعے میں دیکھا گیا انہیں ایلین دکھا ہے کہیں. اچھا، ارے وہاں بھی ملے تھے سندر نرسری میں. اچھا ٹھیک ہے بھائی. ہمایوں کے مقبرے میں ملے تھے، قطب مینار. بھائی انہیں شعبہ دیتی ہیں چیزیں، انہیں زیب دیتی ہیں چیزیں. دیکھیں بات ہے آپ کی عقل اور شریعت کی. تو اگر آپ اپنی عقل پر رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں تو کچھ بھی زیب نہیں دیتا. صحیح بتا رہا ہوں، کچھ بھی زیب نہیں دے گا. امت نے علماء کے لیے جو تصورات قائم کیے گئے نا، اس میں ہنسی اتنی زیادہ بھی اگر آ جائے کہ دانت دکھ جائے تو شامت برپا ہو جائے. اور اگر آپ اس کو شریعت کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو شریعت ہی کا زاویہ طے کرنا ہوگا. شریعت تفریح کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، اور اگر دیتی ہے تو وہ کس حد تک ہے، اسی کو ملاحظہ کر لیں. شریعت مطہرہ نے انسان کو ایسی بندشوں میں نہیں باندھا ہے کہ جہاں وہ کھل کر ہنس نہ سکتا ہو، بول نہ سکتا ہو، اپنے من کی بات نہ رکھ سکتا ہو، اپنے جسم کو فرحت و انبساط بخشنے کے لیے وہ ایسی راہوں کا اور ایسے راستوں کا اختیار نہ کر سکتا ہو جن راستوں سے شریعت بھی نہ ٹوٹتی ہو اور اس کو فرحت و انبساط بھی میسر آتا ہو. بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں. اب ظاہر ہے کہ حضور سے بڑا متقی کوئی نہیں ہو سکتا، حضور سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہو سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں تفریح کی اجازت کے عنوان سے جو کچھ مرحمت کیا ہے اس کو اگر آپ غور فرمائیں تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، دین اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت ہونے کی بنیاد پر اس کے یہاں لہو و لعب کو مقصد زندگی تو نہیں بنایا گیا، لیکن ہاں اسلام میں تفریح کی ممانعت بھی نہیں کی گئی. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تو غلط نہ ہوگا کہ تفریح جس کے ٹھیک ٹھیک معنی فرحت،
سکون حاصل کرنے اور جسم و روح کو فرحت پہنچانے کے ہیں، وہ اسلام میں نہ صرف جائز ہے بلکہ شرعاً ایک حد تک مستحسن اور مطلوب ہے۔ یعنی شریعت نہ ٹوٹے آپ اپنے بچوں کو پارک لے جا سکتے ہیں، شریعت نہ ٹوٹے آپ اپنے بچوں کو کھیل کود کے لیے کسی ایسے سیاحتی مقام پر لے جا سکتے ہیں جہاں بے حیائی کو فروغ نہ ملتا۔ چنانچہ شریعت مطہرہ اس حوالے سے، اس تفریح کے حوالے سے اور جسم و روح کو کسل اور طبعی ملال سے دور رکھتے ہوئے دوبارہ طبیعت میں نشاط، چستی، حوصلہ، ہمت اور امنگ پیدا ہو، انسان ایک بار پھر پوری خوشدلی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو، ایسے مواقع اس کو فراہم کرتی ہے جس سے اس کو فرحت و انبساط میسر آئے۔ چنانچہ ایسی بامقصد تفریح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اسوائے حسنہ سے یہ اعمال پورے طور پر ثابت ہیں۔ چنانچہ اسلام میں بامقصد تفریح کے عنوان سے چستی اور نشاط کا مطلوب ہونا یہ مستقل ایک عنوان رکھا گیا ہے۔ چنانچہ محبوب چیز کے پالینے سے آدمی کو قلبی لذت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن اسی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یعنی آپ کی فرحت و انبساط اگر اس حد تک جاتی ہے کہ وہ شریعت کا دائرہ توڑ دے، اطراحت کی دنیا میں آ جائے، تو پھر یہ کسی صورت پسندیدہ نہیں ہے، اس کو روا نہیں رکھا جائے گا بلکہ یہ ایک ناجائز عمل ہوگا۔ ہاں، دائرے میں رہتے ہوئے اگر آپ فرحت و انبساط کا کوئی معاملہ اپنے لیے طے کرتے ہیں، راستہ تلاش کرتے ہیں، تو قرآن آپ سے کہہ رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہے تو ان کو اس پر خوش ہونا چاہیے، یعنی اس راستے کو اختیار کر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پھر قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ یاد رہے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے بلکہ اللہ نے ایسی آسانیاں کی ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے اور وہ تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کے ایگزامپلس خود شریعت مطہرہ سے، حضور کی زندگی سے لیں آپ۔ عید کا دن تھا اور کچھ حبشی بچے ڈھال اور نیزوں سے کھیل رہے تھے، ذرا غور فرمائیے گا، کس چیز سے کھیل رہے تھے؟ ڈھال اور نیزوں سے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ لیا، جیسے ہی آقا نے ان کو دیکھا تو بچے جھجک گئے، ذرا سہمے، ڈرے، گھبرائے۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں کھیلو بھائی کھیلو، کس نے منع کیا ہے؟ کھیلو تاکہ یہودیوں کو پتہ چل جائے محمد کے دین میں سختی نہیں ہے، وسعت ہے، تنگی نہیں ہے، وسعت ہے۔ پھر ایک موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ بچیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، وہ کھیل رہی تھی، تو حضرت ابو بکر نے ان کو روکنے کا ارادہ فرمایا۔ حضور کی نظر جیسے ابو بکر پہ پڑی تو آپ نے فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑ دو تاکہ یہودیوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا دین گنجائشوں والا دین ہے، ہمارے دین میں تنگیاں نہیں ہیں۔ آپ غور کریں، پوری دنیا کی اسکرین پر مذہب اسلام کو جس کٹر وادی کی حیثیت سے متعارف کرایا گیا ہے، اللہ کی قسم لوگ قریب آتے روح کانپتی ہے ان کی، وہ نہیں آتے۔ اس لیے ایسے بامقصد اسلام کے لیے آپ کسی بے مقصد نظام کو پیش کریں، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ یہ آپ کا میرا قصور ہے جو اسلام کے ان پہلوؤں کو پیش نہیں کرتا ہے جن پہلوؤں کی اجازت بھی رکھی گئی ہے، اور نہ صرف اجازت رکھی گئی ہے بلکہ مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ دیگر افراد کے یہاں تصور یہ ہے کہ جو خاتون مسلمان ہے اسے تو بس گھر میں قید رہنا ہے۔ نہیں بھائی، ہمارے یہاں اجازت ہے۔ کون کہتا ہے اجازت نہیں ہے؟ اگر ایک خاتون اپنی ضرورت کے دائرے سے باہر نکلنا چاہتی ہے تو اجازت ہے کہ وہ ضرورت کے دائرے میں پردے کی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے گھر سے باہر جائے۔ کس نے انکار کیا ہے؟ ہرگز ہرگز اس کو ممنوع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، اس گھر سے نکلنے کے نام پر ہم فحاشی بھی نہیں پھیلنے دے سکتے، بے حیائی بھی نہیں پھیلنے دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جناب والا عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو بے محابہ یوں ہی کھلے پھرے اور اس کی حیثیت پورے طور پر مجروح ہو جائے۔ اس لیے شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کریں کہ جو تفریح کا خاکہ ہم نے دیا ہے وہ بھی ہو اور آپ کا مقصد زندگی بھی فوت نہ ہو۔
چنانچہ حضور نے ایک روایت میں فرمایا اے لوگو دلوں کو وقتاً فوقتاً خوش کرتے رہا کرو. پھر ایک دوسری روایت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. حضور نے فرمایا قلب ہے نا دل بندے کا, حضور نے فرمایا دل بھی اکتانے لگتا ہے ٹھیک اس طرح جس طرح بدن تھک جاتے ہیں. اور دل کی اکتاہٹ دور کرنے کے لیے کیا سامان چاہیے؟ دل کی اکتاہٹ دور کرنے کے لیے کھیل کود چاہیے, سیر و تفریح چاہیے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کھیلوں کی اجازت دی ہے اور جو کھیل شریعت مطہرہ میں موجود ہیں, پسند کیے گئے ہیں, ان کھیلوں کی تفصیل بھی آپ سامنے رکھیں. ترمذی, ابن ماجہ, مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے ہر آدمی کا ہر کھیل بیکار ہے سوائے 3 کھیلوں کے. ہر آدمی کا ہر کھیل بیکار ہے سوائے 3 کھیلوں کے. پہلا کھیل تیر اندازی کرنا. کچھ سیکھنا ہی چاہتے ہو تو نشانہ سیکھو نا. اگر کچھ سیکھنے کا شوقی ہے تو کیا سیکھیں؟ تیر اندازی سیکھیں. پھر حضور فرما رہے ہیں دوسرا کھیل گھوڑ سواری کرنا. اب ظاہر ہے کہ اس گھوڑ سواری کو اور اس تیر اندازی کو ہم اس پرانے زمانے کی روش پر محدود نہیں رکھ سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ آج بھی تیر سیکھیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھوڑے لاؤ اور گھوڑے سیکھو. نہیں بھائی, ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ سے. اس کا مقصد واضح ہے. تیر کے نام پر ڈھچکیاں, سمجھ رہے ہیں نا, یہ سیکھیں آپ. تیر کے نام پر آپ ہتھیار چلانا سیکھیے, نشانے بازی سیکھیے اور ہتھیاروں کی مشق سیکھیے. لیکن یاد رہے یہ سب کام دائرہ شریعت میں بھی ہوگا اور دائرہ قانون ملک میں بھی ہوگا. ملک کے قانون سے باہر جا کر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن دائرہ قانون میں رہ کر اس کی اجازت نہ صرف دی گئی ہے بلکہ یہ ایک مستحسن عمل ہے. آپ نشانے بازی سیکھیں اور قسم خدا کی نشانے بازی کے عمل سے متاثر ہو کر جنگ احد کا میدان سجا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر برسا رہے ہیں اور حضور پاک ان کے تیر برسانے کو دیکھ رہے ہیں. ایک صحابی ان کو تیر دیتے ہیں, حضرت سعد تیر لگاتے ہیں اور کمان سے تیر نکلتا ہے, دشمن کی کھوپڑی میں لگتا ہے, بھیجا اڑا دیتا ہے. یہ منظر چلتا چلا جاتا ہے اور یہ منظر اتنے پرجوش انداز میں چل رہا ہے. حضور پاک کی نگاہ حضرت سعد بن ابی وقاص پر پڑی تو آپ سے رہا نہ گیا. محمد الرسول اللہ کا دل اتنا باغ باغ ہوا, آپ نے اپنے صحابہ سے کہا سعد کو تیر دو, سعد کو تیر دو, سعد کو تیر دو. صحابہ سعد کو تیر دے رہے اور حضرت سعد تیر لگاتے جاتے ہیں. ساری دنیا کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول پر ہمارے ماں باپ قربان ہو. ان کی تیر اندازی سے متاثر ہو کر کالی کملی والا کہتا ہے سعد فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو, تیری نشانے بازی مجھے اتنی پسند آ گئی. تو یہ سیکھنے کا چیز ہے. تیر اندازی سیکھیں اور تیر اندازی کی قبیل سے جو کچھ آ سکتا ہے وہ سب میں نے خاکے کے طور پر آپ کے سامنے رکھا. گھوڑ سواری, گھوڑ سواری میں صرف گھوڑا نہیں ہے بھائی. آپ بائک سیکھیں, آپ کار سیکھیں اور آپ آگے چلے جائیں تو آپ ٹرک سیکھیں, بسیں سیکھیں, ہیلی کاپٹر سیکھیں, جہاز سیکھیں. آپ بہترین ڈرائیور ہونے چاہیے اور آپ کی ڈرائیونگ اس حد تک تجاوز کر جائے اور اس زاویے سے یعنی اس آگے وہ اس انداز سے آگے نکلے کہ اگر آپ کو کہیں پائلٹ بننا پڑ جائے تو ایک مسلمان اپنی حیثیت میں ایسی جامع صفات کا حامل ہو کہ وہ پائلٹ بھی قرار پائے. اور ہمارے پنڈت جی مسلمان, لے بھیا چابی, مجھے نہ آتی بائک, اور کر کیا رہا دنیا میں, بے وقوف آدمی, بائک بھی نہیں سیکھی. نہیں, جیسے گھوڑ سواری کا حکم دیا گیا ہے تو میں گزارش کروں گا اپنے ان نوجوانوں سے, یہ جو آپ فالتو وقت گزارتے ہیں نا, یہاں بیٹھے کانوں میں ایئر فون لگایا میوزک سنیں, ارے پاگلو اس سے نکلو. اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو نشانے بازی سیکھو, کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان سواریوں کو اپنی غلام بناؤ, ایسی دسترس ان پر حاصل کرو جو سواری تمہارے حوالے کر دی جائے اس کی لگام تم ایسی مضبوط تھام سکو کہ وہ تم سے باہر نہ جا سکے. یہ مذہب اسلام ہے, یہ شریعت ہے یہ. اور تیسری چیز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں کھیلنے کی جو ہیں, ان میں ایک اپنی بیوی سے کھیلنا ہے, یعنی اس کے ساتھ فرحت محبت, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کو یہیں چھوڑ دیتے پھر کسی موقع سے. ایک چوتھی چیز کا اشارہ ملتا ہے اور وہ ہے تیراکی. وہ کیا ہے؟ تیراکی. نالے میں گر گئے اور یوں کر رہے ہیں. ابے آدمی ہو, تم سے تیرنا بھی نہیں آتا, عجیب لوگ ہیں. تیراکی سیکھیے,
تیراکی شریعت کا حصہ ہے، اور یاد رکھیے شریعت مطہرہ نے تیراکی کو صرف آپ کے لیے روا نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کے بیک میں اگر آپ جائیں گے تو تیراکی سیکھنے والا بندہ صرف خود کو نہیں بچاتا ہے، اوروں کی جان بچانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے جو کھیل ہمیں دیے ہیں وہ کھیل ہیں تیر اندازی، نشانہ بازی اور گھڑ سواری، یعنی سواریوں پر اپنے آپ میں کمانڈ کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیا گیا ہے جناب من تیراکی ہمیں دیا گیا ہے، اور اس عنوان اور اس قبیل کے جتنے چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اور ایسی سواری کی مشق کو، یعنی گھڑ سواری ہو یا دیگر سواریاں ہوں، ان کی مشق کو شریعت مطہرہ میں نہ صرف یہ کہ روا رکھا گیا ہے بلکہ پسند کیا گیا، اور تیراکی کو پسند کیا گیا، ایسے ہی پیدل دوڑنے کو پسند کیا گیا۔ یہ شریعت میں ایک عنوان ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ یہ جو ہماری پوزیشن ہوئی پڑی ہے نا، ذرا سے 4 قدم چلے اور ایسا کمر پکڑ لے، زچہ کمر پکڑ لے، زچہ عورت ہوتی ہے نا، وہ کمر پکڑ لیتی، اس کی کمر خراب ہو جاتی ہے بیچاری کی، بچہ جننے کے بعد بیکار ہو جاتی ہے عورت۔ ویسے آج کا جوان کمر پکڑے پھر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مزاج نہیں بنایا ہے۔ ارے میاں مزاج بناؤ ایسا، 4 5 6 7 8 10 کلومیٹر دوڑ کے گھر لوٹو، اور پھر 1 آدھ 1.5 کلو دودھ ٹھیک ٹھاک سی پوزیشن کا 70 80 روپے کلو والا لگاؤ، تاکہ جان بنے اور وجود پائے۔ جب آپ اپنے مطلب کے نہیں ہوں گے پھر آپ کسی کے مطلب کے نہیں ہوں گے۔ اور مذہب اسلام میں ایسا مومن، یہ مریل مومن کو شریعت میں جگہ نہیں دی گئی، ہل جل ڈولتا پھر رہا ہے گلی میں، کسی نے ہلکا سا تھپڑ مار دیا گر جاوے گا دفن، ایسا مومن نہیں ہے شریعت میں۔ شریعت میں مضبوط مومن، قوہ مضبوط ہو، اعضاء مضبوط ہو، طاقتور مومن کی گنجائش شریعت مطہرہ میں رکھی گئی۔ پاورفل مومن، جس کا اگر پالا کہیں پڑ جائے تو 2 4 کو نمٹا کے جنم لے، ایسے مومن کو شریعت میں پسند کیا گیا۔ یہ کیا ہوا کہ صاحب بالکل محدود دائروں کے مالک ہیں؟ نہیں، آپ نکلے اور شریعت کی اس پینل کو سامنے رکھیں۔ شریعت مطہرہ میں تفریح کی اجازت ہے، لیکن یاد رہے وہ مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جسے کہا گیا، وہ مقصد فوت نہ ہو، اللہ کی یاد سے آپ غافل نہ ہو۔ اور ان سب کو سامنے رکھ کر آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے پردے کے اہتمام کے ساتھ آپ پارک جا سکتے ہیں، بچوں کو گھمانے لے جا سکتے ہیں، اور دائروں کو اتنا تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رشتوں کی دیواریں گرنے لگیں، وہ منہدم ہو جائیں اور بنے بنائے گھر میں آگ لگ جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو شریعت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔